آج پھر نیب کے اندر عدالت میں ایک کارروائی کا سامنا کیا اس جھوٹے ریفرنس پہ جو عمران نیازی صاحب نے نارووال سپورٹ سٹی کا بنایا ہوا ہے۔ کل عمران خان نے قوم کے سامنے رونا رویا ہے اور پاکستان کے عدالتی نظام پہ حملہ کیا ہے۔ عمران نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اپنا ایجنڈا پورا نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کی عدلیہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ عمران نیازی صاحب کس قسم کا تعاون عدالت سے مانگ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عمران نیازی صاحب کو ایسا تعاون چاہیے کہ پاکستان کی عدلیہ ان کے تمام الف لیلا کی کہانیوں پر جو وہ احتساب کے نام پر لکھ کر بیچتے ہیں، انگوٹھا لگا کے مہر ثبت کر کے ان کے مخالفین کو جیلوں میں بھر دے۔ یہ وہ عدالتی نظام ہے جو عمران نیازی صاحب چاہتے ہیں۔ عمران نیازی صاحب نے 3 سال ہو گئے ہیں، آج تک کوئی ایک ٹھوس کرپشن کا ریفرنس قوم کے سامنے نہیں پیش کیا۔ میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے خلاف جو نیب کے مقدمات چل رہے ہیں ان کی میڈیا کے ذریعے براہ راست کوریج کی جائے، میڈیا پہ قوم کو دکھایا جائے کہ کس طرح کے جھوٹے بھونڈے اور لغو مقدمات بنا کے یہ اپوزیشن کی کردار کشی کر رہے ہیں، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ عمران نیازی کے پاس سوائے الف لیلا ہے، معیشت برباد کر دی ہے، خارجہ پالیسی برباد کر دی ہے، داخلی امن اور استحکام تباہ کر دیا ہے۔ آج پاکستان کو، اس کی ریاست کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ بین الاقوامی رپورٹیں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں، جس بات کا ہم نے بہت شروع میں قوم کے سامنے مقدمہ پیش کیا تھا کہ عمران نیازی نے جو ڈی ویلیویشن کی ہے، جو پالیسی ریٹ دگنا کیا ہے، یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دے گا اور ہمیں ڈیٹ ٹریپ میں دھنسا دے گا۔ آج بین الاقوامی اداروں کی رپورٹیں اس خدشے کی تصدیق کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان از ٹریپڈ، پاکستان قرضوں کے جال میں دھنس گیا۔ یہ لاغر معیشت
جو عمران نیازی نے تباہ کر دی ہے ان قرضوں کی ادائیگی نہیں کر سکتی۔ یہ وہ ٹریپ تھا جو پاکستان وہ پاکستان کی قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ ان کے فیصلے نہیں کر سکے گی۔ اس قسم کی پاکستان کی خود مختاری کو داؤ پہ لگا دیا گیا۔ سی پیک جو ہمارے لیے گیم چینجر تھا اس کو تباہ کر دیا گیا۔ آج وزیر منصوبہ بندی کہتے ہیں کہ سی پیک کامیابی سے چل رہا ہے۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں وہ کون سا نیا ایک منصوبہ ہے جو ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے اس کے بعد آپ نے شروع کیا ہے؟ ہمارے جو شروع کیے گئے منصوبے ہیں وہ آپ ابھی تک مکمل نہیں کر سکتے۔ ویسٹرن روٹ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے ہاکلہ تک موٹر وے پروجیکٹ ہے، مغربی روٹ کا پروجیکٹ ہے، اسے 2018 دسمبر میں مکمل ہونا تھا۔ کیا کسی کے پاس کوئی جواب ہے کہ وہ 2021 میں بھی مکمل نہیں ہو سکا؟ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے لیے جس کو ہم نے 400 ارب کا بجٹ دیا تھا، آپ نے اس کا بجٹ گھٹا کے 100 ارب کر دیا اور 8 مہینے گزر چکے ہیں۔ اس 100 ارب میں سے بھی آپ نے صرف 50 ارب روپے ریلیز کیے ہیں۔ میڈیا میں رپورٹیں آ رہی ہیں کہ کانٹریکٹرز منصوبے بند کر چکے ہیں، انہوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ عمران نیازی کی نالائکی سے پاکستان کا پی ایس ٹی پی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، اس پر جو کاسٹ اوور رن ہے اس کا 1000 ارب سے زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ کل کو جو حکومت آئے گی ان ادھورے منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے 1000 ارب سے زیادہ اسے فالتو لاگت لگانی پڑے گی۔ کون ذمہ دار ہے اس نالائکی کا، اس ناکامی کا، اس اناڑی پنے کا جس کی قیمت پاکستانی قوم مستقبل میں ادا کرے گی؟ آج 3 سال گزر گئے ہیں، عمران نیازی کو وزیر خزانہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو قوم کو کہتا تھا میں 200 ڈریم ٹیم لے کر آ رہا ہوں، قوم دیکھے گی میرے نمونے۔ یہ نمونے ہیں، کوئی مشرف کا وزیر ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا وزیر ہے، کوئی 2 دفعہ کا لوٹا ہے، کوئی 4 نمبر کا لوٹا ہے، کوئی 10 نمبر کا لوٹا ہے۔ یہ ڈریم ٹیم ہے، اسے پاکستان کی قسمت بدلنی ہے آپ نے۔ آج جو حکومت 3 سال گزرنے کے باوجود بھی وزیر خزانہ تلاش کر رہی ہو، اس حکومت سے زیادہ پاکستان کے لیے خطرہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یقین کیجئے پاکستان کے دشمن پاکستان کا وہ اجاڑا نہیں کر سکتے تھے جو 3 سالوں میں عمران نیازی کی حکومت نے کر دیا۔ اور میں ان کلٹ فالوور سے جو عمران نیازی نے ٹرمپ کی طرز پہ پیدا کیے ہیں، خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں آنکھیں کھولیں، اس شخص کی شخصی سحر سے نکلیں، اپنی دماغ سے سوچیں، آنکھیں کھولیں، اس زہر اور نفرت کو ایک طرف رکھیں جو عمران نیازی نے آپ کے دماغوں میں بھرا ہے، اپنے ملک کا سوچیں۔ اگر آپ نے اس شخص کا احتساب نہیں کیا جس نے آپ کو چکنے چپٹے خواب دکھائے، سنہرے خواب دکھائے اور اندر سے یہ کھوکھلا تھا، اندر سے یہ
नाकाम इंसान था, अंदर से ये अनाड़ी था, ये बहरूपिया था जिसने नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखा के पाकिस्तान के ख्वाब को चिकनाचूर कर दिया। तो इसलिए इमरान साहब, आप ये कहानी ना सुनाएं कि अदालतें फैसला नहीं करती। अदालत आपके झूठ को सच कैसे कहें? जब आप झूठे मुकदमे बनाएंगे तो उन पे वो कैसे मोहर लगाएं कि आप सच फरमा रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कैंगरू कोर्ट्स हों, डमी कोर्ट्स हों, जो बादशाह सलामत के फरमान के मुताबिक हर झूठ को सच कहें, हर अलिफ लैला की कहानी को वो बेहतरीन कानून का शाहकार करार दें, तो ऐसे तो फिर निज़ाम इंसाफ नहीं चल सकता। और मैं एक बार फिर ये बात दोहराऊंगा, मीडिया को कह के और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, इमरान नियाजी साहब ने आपके निज़ाम अदल पर हर्फ उठाया है। मैं आपको पेशकश करता हूं, आइए इमरान नियाजी के एक मुकदमे को टेस्ट केस बना लें। इस हुकूमत ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि मैंने मुल्तान सखर मोटरवे में 70 अरब रुपया कमीशन खाया है। जनाब चीफ जस्टिस साहब, आप इस मुकदमे का सुओ नो मोटो नोटिस लें। आप इस इल्ज़ाम का सुओ मोटो नोटिस लें और दूध का दूध पानी का पानी करें कि क्या मैंने 70 अरब रुपया कमीशन या किकबैक वसूल किया है या ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। चूंकि ये प्रोजेक्ट 100% चीन की सरमाए से बना है और पाकिस्तान के खजाने में इसका 1 रुपया नहीं आया है। चीन ने बराह रास्त इसकी फंडिंग की है। तो इस मंसूबे पर इल्ज़ाम लगाने का मतलब यह है कि ये पाकिस्तान के सबसे गहरे दोस्त मुल्क चीन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यही वजह है कि आज सीपैक भी रुका हुआ है। हमारे चीन जैसा दोस्त मुल्क भी रंजीदा है कि हमने पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में मदद की। जब कोई $1 लेकर नहीं आता था, वो 46 अरब डॉलर लेकर आए, और ये उसका इनाम है कि आप उस दोस्त मुल्क को करप्शन के इल्ज़ाम दें। सो लिहाजा मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूँ कि वो सुओ मोटो नोटिस लें इस इल्ज़ाम का कि क्या मुल्तान सखर मोटरवे में मैंने 70 अरब रुपया कमीशन लिया है। अगर लिया है तो मुझसे वसूल करें, लेकिन अगर ये झूठा इल्ज़ाम है तो इन झूठों से 70 अरब रुपया वसूल करें ताकि हम वो पाकिस्तान की तालीम के ऊपर लगाएं। लेकिन इस किरदार कुशी की हम इजाज़त नहीं देंगे। मैं ये बात भी दोहराऊंगा कि 3200 अरब रुपया अल्हम्दुलिल्लाह 5 सालों में डेवलपमेंट बजट खर्च किया है और 700 अरब रुपया पाकिस्तान का बचाया है डेवलपमेंट सेक्टर में। मंसूबों की पड़ताल के जरिए 700 अरब रुपए की बचत की है पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसों से, और 3200 अरब रुपए की रिकॉर्ड डेवलपमेंट की है। इस 3200 में से इमरान नियाजी 32 पैसे भी साबित करो कि किसी से चाय की प्याली पी है या कोई जाती माली फायदा उठाया तो हम कौम के मुजरिम होंगे। लेकिन ये झूठ बोलना, किरदार कुशी करना, इसके पीछे अपनी नाकामी, अपनी नालायकी और अपनी नाअहली को नहीं छुपा सकोगे। अगर इस मुल्क का दर्द है तो जाओ जाके चंदे इकट्ठे करो, जाओ जाके वो काम करो जो तुम कर सकते हो। चंदे इकट्ठे करो, इस मुल्क का पीछा छोड़ो, गरीबों को जीने दो, मजदूर को जीने दो, किसान को जीने दो, नौजवान को जीने का हक दो। हायर एजुकेशन कमीशन का डेवलपमेंट फंड इन्होंने 46 अरब रुपए से कम करके 28 अरब किया, और आप देखिए उस 28 अरब में से भी 8 महीने गुजरने के बावजूद सिर्फ 10 अरब रुपया रिलीज किया। इसीलिए सब यूनिवर्सिटियां परेशान हैं। हायर एजुकेशन कमीशन
کہ چیئرمین کو بھی اس لیے برطرف کیا کہ وہ ان کے ناجائز حکم نہیں مان رہے تھے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ادارے کو تباہ کر دیا ہے جو پاکستان میں ایک اعلیٰ تعلیم کا مثالی ادارہ بن چکا تھا. تو ہر ادارے کو تباہ کر کے یہ پاکستان کو اجاڑ رہے ہیں اور مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ کہ ان کو لانے والوں کا دل ان سے کب بھرے گا. حسن اقبال صاحب یہ بتائیے گا آپ ایک بڑی تاریخی تصویر تھی جب آپ مصر میں گرامی پر ڈسکوالیفائی ہوئے تو آپ نے کہا کہ سزا یافتہ وزیر اعظم ہیں اور پھر بعد میں آپ نے انہیں سینیٹر بھی بنوایا اور بعد میں پھر پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمیں نون لیگ کے ساتھ شاید کچھ معاملات میں اختلاف رہا. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ خواجہ محمد آصف صاحب کی جو رائے تھی سیاسی طور پر اور ان کا جو بات تھی وہ درست ثابت ہوئی جو جس میں بہت سے متفق کے لوگ دیکھیے پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ہم نے کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے. پاکستان کے عوام ہمارا کردار بھی دیکھ رہے ہیں ان کا کردار بھی دیکھ رہے ہیں. لہٰذا ہم اس محاذ کو بند کر کے توپوں کا رخ اپنے ہدف کی طرف رکھنا چاہتے ہیں. حکومت چاہتی ہے کہ وہ ہمیں سائیڈ میچوں میں الجھائے. ہمارا ایک ہی ہدف ہے کہ پاکستان سے اس ناجائز نالائق اور نااہل حکومت کو ہٹانا ہے اور ملک میں نئے آزاد منصفانہ انتخابات کے ذریعے ملک کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہے. لہٰذا ہم کسی قسم کے سیاسی تنازعات میں الجھنے کی بجائے اپنے اصل مقصد کی طرف نظر رکھنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ بلاول بھٹو زرداری کا خطاب آپ نے بھی سنا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گزشتہ سب شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیے گئے پی ڈی ایم کی طرف سے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے ہیں؟ دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میں صرف اتنا عرض کروں گا وہ ابھی سیاست میں نومولود ہیں اور ابھی انہیں لمبا سفر کرنا ہے. جتنی ان کی عمر ہے اتنا ہم سب کا سیاسی تجربہ ہے. تو اس لیے وہ گفتگو میں احتیاط کریں اور ایسی بات نہ کریں کہ جس سے مشکلات خود ان کی جماعت کے لیے بھی پیدا ہوں اور جمہوری جد و جہد کے لیے بھی پیدا ہوں. پیپلز پارٹی ایک آزاد جماعت ہے. وہ حکومت کے ساتھ ڈیل کرتی ہے وہ ان کے باپ پارٹی کے ساتھ ڈیل کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ ان کا ذمہ ہے. ہمارا ذمہ ہماری سیاست ہے اور ہمارے سامنے ہمارا ہدف واضح ہے. لہٰذا میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کسی بیان پہ تبصرہ نہیں کروں گا. وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی رموز سیکھ جائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ڈی ایم کے اتحاد کو جو زخم پہنچی ہے یہ بہت بڑا سیاسی نقصان ہے اس تحریک کا جسے ہم نے 6 مہینے سے مل کر شروع کر رکھا تھا. اور اگر تمام جماعتیں مل کر لانگ مارچ کے ذریعے مستعفی ہو جاتی تو یہ بسیدہ نظام 10 دنوں کے اندر زمین بوس ہو جانا تھا. لیکن پیپلز پارٹی نے 9 جماعتوں کو ساتھ نہ دے کے اس نظام کے لیے ایک نئی لیز آف لائف دی ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ مل جاتے ہم لانگ مارچ کے بعد مستعفی ہو جاتے تو یہ بسیدہ نظام 10 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا تھا. البتہ جو انہوں نے کیا وہ ان کا ذمہ ہے. پی ڈی ایم زندہ ہے. پی ڈی ایم اپنا مشن جاری رکھے گی اور پی ڈی ایم کا ہدف اس ملک کی بنیاد کو آئین کے اوپر کھڑا کرنا ہے اور حقیقی جمہوریت کو لانا ہے. ٹھیک ہو گیا بلاول صاحب کا آپ لوگ 88 سے چلے گئے 35 سال زیادہ ہو گئے وہ 35 سال کا